Even if people call us the director, वो CFO होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है. और आगे बात करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा. ये जो आगे की रो में बैठे हैं इनसे नहीं, जो पीछे बैठे हैं, ये बताओ भाई माशरे से इन्फ्लेशन कैसे कम की जाती है? सारे CFOs बैठे हैं, पैसे वाले दिमाग वाले बैठे हैं, भी बताओ भाई, कोई जवाब दे मुझे. माशरे से इन्फ्लेशन कैसे खत्म की जाती है? बताओ भाई, कोई बोले कैसे खत्म की जाती है? हाँ जी, बताओ भाई, इस पे ताली नहीं बजनी. बताओ भाई, मेरा सीरियस सवाल है. हाँ अब भाई डिमांड कम, तो मेरा डिमांड कैसे कम की जाती है? जवाब दीजिए भाई. माशरे से इन्फ्लेशन, या मैं दे दूं जवाब? मैं दे दूं जवाब. माशरे में इन्फ्लेशन कम होती है जब माशरे में जो पैसा होता है वो रोल करता है, तो माशरे में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाती है. ये बात सबसे पहले किसने बताई? ये बात सबसे पहले किसने सिखाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. कि अगर माशरे में खुशहाली चाहिए, अभी वो माशरे की खुशहाली की बात कर रहे थे इकबाल साहब, यहां पर अभी जावेद जब्बार साहब. माशरे में लोग तब खुश रहते हैं जब माशरे में देने का मिजाज बनता है. होल्ड करने का मिजाज जब आ जाता है तो माशरे में पैसे की बहुतात होती है, लेकिन लोग परेशान होते हैं. आज मैं कभी कभार सोचता हूं, मैं इधर आने से पहले सोच रहा था, मैंने गजाला बहन से मैंने ये कहा, मुझे क्यों बुला रही हैं आप यहां पर? क्योंकि मैं तो हर बात मुशाहिदे के खिलाफ करूंगा. जो आपकी किताबों में जो कुछ लिखा है, मेरी हर बात उसके खिलाफ होगी. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसे ज़हीन इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो बात मैं आपके सामने करूंगा आप उससे अग्री भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक फहम दिया है. कोई आसान बात होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना? आसान बात नहीं होती. दूसरे ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, ये इतना इंपॉर्टेंट सेमिनार है कि मैं भी इन तमाम हजरात गिरामी को से अर्ज कर रहा था कि काश के मैं, सर मुझे पता होता, मैं अपने CFO को लेकर आता, अपनी टीम को लेकर आता और वो इसको अटेंड करते. इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हजरात मुझे अपने पैनल पे रखें और अगली मर्तबा मुझे बुलाएं, ताकि मेरा CFO भी आए और वो आपको आके गारमेंट्स इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस होते हैं वो बताए. कुछ आपको मैं बताऊंगा. तो ये बात पहली दफा इंसानियत में, इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं की, कि रसूलुल्लाह ने सबसे पहले ये बात कही कि सदका दो माल बढ़ेगा, और इस पर अल्लाह की कसम खा ली. अब ये तो मेरा छोटा जहन है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यार सदका दो माल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? सदका आप लोग देंगे, पैसे वाले लोग हैं, आपका सदका जाएगा गरीब आदमी के पास. गरीब आदमी ने करना क्या है? उसकी तो पहली ख्वाहिश है आटा खरीदूं, चावल खरीदूं, दाल खरीदूं, तेल खरीदूं, चीनी खरीदूं, चाय खरीदूं. ये उसकी बेसिक ख्वाहिशात है बस. आपने दिया सदका उसको, आपने माल उसको दिया, उसने उसी माल से वो चीजें खरीद ली जो आप बेच रहे हैं. तो माशरे में एक रोलिंग शुरू हो जाती है. उस रोलिंग से जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है. इस बात को हमने अपनी कंपनी में सबसे पहले, अपनी कंपनी में प्रैक्टिस किया. सबसे पहले मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं, अब क्या काम करूं. तो जो मेरा आखिरी कॉन्सर्ट था बर्मिंघम के अंदर, उसमें जो सैटरडे नाइट आई, तो उन्होंने, ये BBC ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो BBC ने हम लोगों को बोला कि भाई जाओ जाके गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कंट्री.
go wear something which is part of your own culture. तो वहाँ पर इंडियंस भी थे, श्रीलंकन्स भी थे, बंगालीज भी थे, मॉरिशस से भी लोग थे और पाकिस्तान से हम थे. हम तो स्टेज के ऊपर जो कपड़े पहनते थे वो ये कपड़े ही नहीं थे, यही कपड़े थे हमारे पास, वो पाकिस्तान की कल्चर को तो रिप्रेजेंट नहीं करते थे. तो फिर हमने कहा हम तो कपड़े लाए नहीं, तो उन्होंने हमें टक्सीडोज वगैरह पहना दिए. आई हैव नथिंग अगेंस्ट टक्सीडोज, बट द डे आई वोर देम ऑन द स्टेज, it was such a strange feeling for me that, you know, I'm actually representing the culture of Pakistan. वो एक मुझे थोड़ी सी confusion हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद when I saw Shah Rukh Khan coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. वो पहला मुझे ख्याल में आ गया था. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business तो मुझे आता नहीं था. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? मुझे कोई सिरा तो दे हाथ में, मेरे कोई सिरा नजर आए मुझे, मैं क्या करूं? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है. लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा. ये मैंने सुनी हुई थी, ये हदीस के अल्फाज हैं. और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को. मरवा दिया मुझे, कहाँ है वो चीज? लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है. मेरा दिल कहता था मुझे. ये मैं 2002 की बात बता रहा हूं. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? हमारा क्या कोई कल्चर नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है. उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है. The basic idea from this is from where we started. I said हम भी तो कुछ दें उनको. तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं. हमने दोनों ने कहा ठीक है. अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो, स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं. अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूं, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है. अब मैं सोच रहा हूं 25 लाख कहां से होंगे? 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूं. मैंने कहा जी ठीक है. तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा. मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं. एक दोस्त को मैंने बोला
اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی اس کے، یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس دن پتا چلا. اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں یہ، چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے، لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلوئٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں، جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں، مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر، تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا، یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیں آپ، 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا، تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا، 25 لاکھ روپے گئے. اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ، یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں، کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا، میڈیم سمال بن گیا، اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے، ان کو شلوار قمیض چاہیے، لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے، ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. اور انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے، پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں؟ سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا، ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا، یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا، یہ لکھو پہلے. دوسرا کام، پہلا کام یہ سب سے آسان ہے، اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں. یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام، یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، میں نے ڈمکان کر لیا، حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے. میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن اور رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا، وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا، اس کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً
10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो औरंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया, तुम आओ ये खड़ियों का कपड़ा बनाओ। ये खड़ियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ, ठीक है ना। मैं कसमन कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा, आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने, ठीक है। पहला काम हमने कहा, और दो लोगों को, और दो लोगों को, और दो लोग पसंद करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? लोगों को नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पेशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी, मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं। आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना, बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे आप देखिए। चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है। अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए, मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके तो इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा, पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कभी मत करो ये। इसके बरक्स मैं सर के पास आया, सर वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखते ही अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूं, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं, लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को, पता है आपको? अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो, मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा है आपने, ये घोड़ा, ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले, और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो
تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا، اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا، جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا، میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا، یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا. اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات، اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین، 20 بلین. وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی، روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا، پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو، صاف کر دیتے. ہاں، یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں، 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں، ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6 4 50 60 200 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر، 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی، کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے، کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں، اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے، اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے، وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے اللہ کو ساتھ لیا. ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا، ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا، اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے. کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ، اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے. عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا. ایک بیگ، دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے. ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں. ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں، میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے. سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے، ذرا میرے ساتھ آ. میں نے کہا جی اچھا جی. میں چلا گیا اس کے ساتھ. تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا. پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے، اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دکان دیکھ، یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان. اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے،
کھڑی اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا. اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ, ان دا ہارٹ آف صدر پشاور, یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی. میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں اپنے منہ سے بول کیا دے گا اس کے. میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے ہیں جی. 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں, میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا میں اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بیوقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے اور بیگ پکڑے ہوئے. ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی, اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. ایک چیز چلنا شروع ہوئی, جینٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں. ٹھیک ہے, کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے. رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا آر نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی وہ اسٹیپ جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے. وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ ناؤ شوڈ گو ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے. 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا جا کے وال مارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور ایک بوری گیا. میں I don't like this sweater anymore. I said, when did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے. 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, یار کیسا پھدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے اقبال صاحب. میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے تشریف لائیے. سر کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک. آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں کہا یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے, یہ بھی لیجئے. ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے, یہ دیکھیے. کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے, 25, 30, 35, 40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں.
اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا میں نے. اقبال صاحب آئے, جی کون؟ میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں؟ جی اچھا, ہاں ٹھیک ہے جی. کام کیا ہے آپ کو؟ میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا؟ میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا. تو مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل, اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر؟ ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ باللہ اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے. اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو